پڑھ چکی۔ کل ذکر ہوا بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا گائے ذبح کرو۔ بنی اسرائیل نے گائے ذبح کیا، پھر قاتل کا پتہ گائے ذبح کرنے کے بعد ہی چلا ہے۔ اب یہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کے سخت دلوں اور اتنے ہدایت کے باوجود بھی راہ پر نہ آنے کا یہ بیان فرما رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ وہ سخت ہے جو پتھروں میں تو کچھ وہ ہے جن سے ندیاں بہ نکلتی ہے، اور کچھ وہ ہے جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں ہے۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اس آیت کی دو تفسیریں یہاں مفسرین کرام نے دو تفسیر یہاں بیان کی ہے۔ اس آیت میں ایک تفسیر تو یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اپنے آباء و اجداد کے عبرت انگیز واقعات سننے کے بعد تمہارے دل حق بات کو قبول کرنے کے معاملے میں سخت ہو گئے، اور وہ شدت و سختی میں پتھروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں کہ کچھ پتھروں سے ندیاں بہ نکلتی ہے، اور کچھ ایسے پتھر ہوتے ہیں جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اوپر سے نیچے گرتے ہیں، جبکہ تمہارے دل اطاعت کے لیے جھکتے ہیں، نہ نرم ہوتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور نہ ہی وہ کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بھی خبر نہیں، بلکہ وہ تمہیں ایک خاص وقت تک مہلت دے رکھا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل اتنے میں آپ کو کل بتایا کہ 70,000 نبیوں کو اللہ نے بنی اسرائیل میں پیدا فرمایا۔ اس 70,000 نبیوں نے اپنے اپنے ادوار میں اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کو ہدایت کی، اللہ کی وحدانیت کا لوگوں کو پتہ بتایا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہو گئے جن کا دل بالکل سخت ہو گیا پتھروں سے بھی۔ تو کہا جاتا ہے کہ کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ پتھر پر بھی باتوں کا اثر ہوتا ہے، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے ندیاں بہتی ہیں، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں اگر وہ گر جائے تو پھٹ جاتا ہے، اس سے پانی نکلتا ہے، کچھ پتھر اللہ کے ڈر سے تھرتھرانے لگتا ہے، لیکن تیرا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں سے یہ تفسیر مخاطب ہو کے اللہ فرما رہا ہے۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کے وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ بڑی بڑی نشانیاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی، ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں، اور ان میں کسی سے ندیاں بہ نکلتی ہے، کوئی پتھر پھٹ جاتا ہے اس سے پانی بہتا ہے، اور کوئی خوف الہی سے گر جاتا ہے جیسے اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ لیکن انسان جیسے بے پناہ ادراک و شعور دیا گیا، جسے اللہ نے شعور دیا، عقل دیا، حوث قوی دیا، عقل کامل ہے،
دلائل ظاہر ہے، عبرت و نصیحت کے موافق موجود ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کی طرف نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، یہ دوسری تفسیر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل کے لوگ موجود تھے ان کے بارے میں کہا گیا کہ تمہارا دل اتنا سخت ہو گیا کہ نبیوں کی باتیں تمہیں اثر نہیں کرتی، تیرا دل اتنا سخت دل کا ہو گیا، تیری سوچ اتنی نچلے درجے کی ہو گئی ہے کہ نبیوں نے اتنے معجزات دکھائے، اللہ کی اتنی نشانیاں تم نے دیکھی، اللہ کی آیات تم نے دیکھی، لیکن تم نے پھر بھی ایمان نہیں لے کے آیا۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جس کا دل سخت ہو جاتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے، سخت دل لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، تو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل میں اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ جس کا دل سخت ہو گیا سمجھ لیجیے وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اب حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے۔ کلام باتیں زیادہ جتنا کریں گے، فحش باتیں، تو دل اتنا سخت ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ فحش باتیں زیادہ نہ کیا کرو، اسی لیے کہ فحش باتیں کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہی شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اور سخت دلی کے بارے میں پھر سورہ حدید میں انشاءاللہ العزیز تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا۔ یہاں حدیث پاک کے مطابق بس اتنا ہے کہ جس کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ اللہ سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ہمیں اللہ کے قریب جانا ہے تو دل کو نرم کرنا پڑے گا، بڑوں سے محبت، چھوٹوں پر شفقت، کسی کو ایسی بات نہ کہی جائے جس سے اس کے دل کو اذیت پہنچے، اس کو تکلیف پہنچے۔ یہی ایک نرم دل انسان کا ایک پہچان ہے، نرم دل انسان کی ایک علامت ہے۔ اسی لیے اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو دل کو نرم کیجیے، ایک دوسرے سے بڑی نرمی اور محبتانہ الفاظ سے بات اور کلام کیا کریں۔ یقیناً نرم دل والے اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، جن کا دل نرم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں ولایت کا درجہ بھی عطا فرمائے۔ اسی لیے نرم دل ہر ایک انسان کو رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو پروردگار